ایک آدھ مہینے سے جو ہنگامی صورتحال ہے اس ملک میں، اور جس انداز میں خفیہ طریقے سے آئینی ترامیم 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے، اور پورا ملک جو ہے اسٹینڈ اسٹل کی جو ہے نوعیت پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، تمام تر توجہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ پر لگی ہوئی ہے۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ وہ 1973 کا آئین، جس کو 51 سال ہو چکے ہیں، کون سی ایسی مصیبت یا ایمرجنسی آن پڑی جس کے لیے راتوں رات خفیہ اندازوں میں اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت آن پڑی، اور وہ ایسی ترامیم جن کو پبلک کرنا بھی حکمران اور اس کے طبقوں کے لیے جو ہے باعث سے شرم ہو رہا ہے، جس کو وہ خود پبلک نہیں کرنا چاہتے، جس کو پبلک کرنے سے جو ہے وہ خود شرما رہے ہیں۔ وہ آئین کوئی خفیہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتی۔ ملک کے ہر شہری، ہر باشندے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے اس کا کسی طبقے سے تعلق ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس ملک کے آئین میں ترامیم کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں اس کو علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کے بارے میں علم ہو، ان پولیٹیکل پارٹی کے ان ورکروں کو اس کا علم ہو۔ لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ آئینی ترامیم کو ایک سیکریٹ ڈاکیومنٹس سمجھ کر انہوں نے اس کو خفیہ رکھا، اور وہ مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے۔ کبھی کسی ایک کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے، کبھی دوسرے کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترامیم کا خالق کون ہے؟ ان ترامیم کا خالق کیا حکومت ہے؟ حکومتی اتحادی ہے، اپوزیشن ہے، یا وہ قوتیں ہیں جن سے ہمیشہ اس آئین کو خطرہ رہا ہے؟ وہ قوتیں جنہوں نے ہر وقت اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے۔ جس انداز میں وہ ترامیم لانا چاہتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے ممبران کو ہراساں کرنا، ان کو اغوا کرنا، ان کو بزور طاقت اپنی مرضی کے مطابق اس آئین میں ترامیم میں ان کا ووٹ کاسٹ کرنا، تو کیا پھر ہم اس کو جمہوریت کہیں گے؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی جمہوریت کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ جو یہاں پر ڈکٹیٹر گزرے ہیں، چاہے جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل مشرف تک، انہوں نے بھی ریفرنڈم کرایا ہے، چاہے وہ غلط تھا، چاہے اس میں دھاندلی کی گئی، لیکن ہاں نہ کا تو انہوں نے اپنے عوام سے سوال تو کیا تھا۔ کسی کو جبری گمشدہ کر کے، کسی کے بیٹے کو اغوا کر کر، کسی کے شوہر کو اغوا کر کر، کسی کی بیوی کو اغوا کر کر، کیا اس آئین میں ان ماؤں بہنوں کی وہ چیخ و پکار نہیں ہوگی جو اس آئین کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، جو اس آئین کی ترامیم میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو، ان ممبران کی، ان پارلیمنٹیرین کی جو ان کے کبھی اتحادی بھی تھے، جو آج بھی ان کے اتحادی ہیں، اگر اتحادی نہیں ہیں، ان کے کولیگز تو ہیں، ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر آپ آئینی ترامیم کر رہے ہیں؟
تو پھر اس 1973 کے آئین میں ایک اور بھی شق ڈال دیں، جس طرح کہ 18ویں ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں ایک شق ڈال دیں یرغمالی ترمیم، بچوں خواتین کی چیخ و پکار سے حاصل کرنے والی ترامیم، ماؤں بہنوں کی بددعاؤں والی ترامیم۔ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کا نہ پہلے حصہ بنے نہ اب بنیں گے، جو بزور طاقت۔ میں باہر تھا ملک سے، جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ ان آئینی ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں، میں نے تو واضح کہہ دی میں تو بے روزگار ہوں بھائی، میرا جو روزگار تھا وہ آپ لوگوں کے حوالے کر دیا، میں استعفیٰ دے چکا ہوں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم، ہمیں تو پتہ تو ہونا چاہیے اس میں ترامیم آپ کون سی لانا چاہتے ہیں۔ جو ڈرافٹ نہ پرائم منسٹر مجھے بیچ سکا، نہ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بیچ سکا، اور انہی مذاکرات کے دوران ہمارے سینٹ کے جو 2 ممبران ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، ان کے بچوں کو فون کر کے یا ان کو فون کر کے دھمکایا جا رہا تھا، ان کے جو کاروبار ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا جو روزگار ہے ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی۔ تو میں نے ان سے واضح طور پر کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں گن پوائنٹ میں ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کیے، اب بھی اگر مشرف ہے یا اس کا کوئی جانشین ہے کسی بھی شکل میں، ہم ان سے بھی کسی بھی گن پوائنٹ پر ہم مذاکرات نہ کیے ہیں نہ کریں گے۔ آج بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، آج بھی ہمارے دونوں سینیٹرز قاسم رونجو صاحب بمائے اس کے بیٹے، وہ پچھلے 4-5 دنوں سے غائب ہیں۔ میڈم نسیمہ احسان، جس کا شوہر سید احسان شاہ جو اس سینٹ کا ممبر رہ چکا ہے، جو صوبائی وزیر رہ چکا ہے، اس کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر اور اس کی بیوی کو مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ آپ ووٹ دیں۔ اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا۔ کل اس دن جب ان کو پرائم منسٹر کے زورانے میں لایا گیا، اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر ان کو پارلیمنٹ ہاؤس بھیجا گیا کہ جائیں پرائم منسٹر کے زورانے میں شرکت کریں۔ تو یہی ووٹ کی عزت ہے۔ اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہم کو سڑکوں پر نکالا، اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ اتحاد بنائے۔ ان کی فریاد آپ نے خود اسمبلی میں سینٹ کے اجلاس میں سنی ہوگی کہ وہ خاتون اس اجلاس میں بات تک نہیں کر سک رہی تھی، جس کا شوہر اور جس کا بیٹا جو ہے ان کے قبضے میں ہے۔ ہم تو ان حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بلوچستان سے جو مسنگ پرسن ہیں ان کو بازیاب کیا جائے، لیکن یہاں پر جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ غائب کیے جا رہے ہیں، وہ اغوا کیے جا رہے ہیں۔ تو آج حکومت کے اس اقدام سے پچھلے مہینے جو میں نے سپتمبر کی 3 تاریخ کو جو میں نے یہاں پر استعفیٰ دیا تھا، اس بات کو انہوں نے خود انڈورس کیا ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سینٹ کا ممبر ہو، چاہے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ممبر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور میرے خیال میں اب سب کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے 3 سپٹمبر 2024 کو اختیار کیا تھا۔ اب بھی میں نے مولانا صاحب سے بھی عرض کیا، بلاول صاحب بھی یہاں پر آئے تھے کہ ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے کہ ہمیں کون سی آئینی ترامیم چاہیے، اس میں ہمیں
اگر اس آئینی ترامیم میں اگر ہمیں جنت کا بھی راستہ دکھایا جائے تو ہم اس آئین کا حصہ نہیں، ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک کہ ہمارے لوگ، ہمارے ممبران واپس نہیں آتے. پھر بیٹھ کے ہم بات کریں گے ان سے، پھر ہم یہ طے کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم کا ہم حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے. کیونکہ بلوچستان نیشنل پارٹی اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، جس میں پشتونخوا بھی ہے. ہم ان سے بھی مشورہ کریں گے پھر کہ آیا اس آئینی ترامیم، پہلے تو ہم دیکھیں گے اس آئینی ترامیم ہے کیا ہمارے لیے. وہ اتنا بڑا 73 کا آئین ہمارے لیے کچھ نہ کر سکا. اس میں لائی گئی چاہے 26 ترامیم ہو، چاہے 100 کے قریب ترامیم ہو، وہ ہمارے لیے کون سا فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کو پھر ہم دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس وقت کسی بھی مذاکرات کا ہم حصہ نہیں بنے. جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا، تو پی ٹی آئی نے بھی عمران خان نے تمام استعفے دے دی تھے، اسمبلی سے بھی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی ان لوگوں نے سیٹ اپ چلا لیا تھا. تو کیا یہی رستہ ہے آپ کے خیال میں کہ ملک میں جمہوریت بحال ہوگی؟ جمہوریت ہے کہاں جو بحال ہوگی بھائی؟ آپ مجھے بتائیں، یہ جمہوریت ہے؟ اچھا منگا صاحب، آپ نے تو استعفیٰ دے دیا، آپ کے سینیٹر بھی کیا سینیٹ سے استعفے دیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ بلاول کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ ان سے ملاقات کر لی جائے؟ دیکھیں، استعفیٰ جو میں نے دیا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. پھر پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، انہوں نے اب یہ اختیار مجھے دیا ہوا ہے، تو جائز اب اختیار میرے ہاتھ میں، تو جو میں اپنے لیے دیر نہیں کرتا اوروں کے لیے بھی دیر نہیں کروں گا. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے بلاول، اب اس کے اختیارات کا بھائی ان سے پوچھیں. سر یہ بتائیے کہ چونکہ ظاہر ہے بلاول بھٹو بھی ملاقات کر چکے ہیں، اس سے پہلے اعلیٰ حکومتی عہدیدار بھی ملاقات کر چکے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ. اگر مولانا کی جانب سے کچھ لچک دکھائی جاتی ہے تو کیا اپوزیشن اتحاد ان کی بات کو اس طرح سے انڈورس کرے؟ دیکھیں، اپوزیشن میں جو کئی جماعتیں، ایک جماعت نہیں ہے جی. پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں پشتونخوا بھی ہے، دوسرے وحدت المسلمین بھی ہے. وہ بیٹھ کے پھر اس پر غور کریں گے. لیکن میں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ جب تک کہ ہمارے لوگ بازیاب نہیں ہو جاتے، ابھی بھی بلوچستان میں جو ہے تمام شاہراہیں اس جو رات کل جب میں یہاں پہ پہنچا ہوں، یہ بھی آپ کی نالج میں لے آؤں، میں آیا تھا اس لیے کہ جو ہماری سینیٹر خاتون سینیٹر ہیں نسیمہ احسان، ان کو جا کے تسلی دوں گا. لیکن رات 10 بجے 5-6 کے قریب لوگ آئے، ان کو بھی ان کے لاجز کے کمرے سے جو لے گئے، ابھی تک بھی اس کا کوئی پتہ نہیں. انگل صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جب آپ باہر تھے آپ سے رابطہ کیا گیا ان آئین ترامیم کے حوالے سے، تو رابطہ صرف حکومت نے کیا یا کسی اور نے بھی؟ اور آپ خود آئے ہیں یا آپ کسی دباؤ کے تحت پاکستان آئے ہیں؟ دیکھیں، مجھ سے رابطہ حکومت میں شامل جو آپ کی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کے پرائم منسٹر صاحب نے، اب حکومت ان کی ہے ان کی نہیں ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، وہ ان سے پوچھیں. اور ڈپٹی جو پرائم منسٹر اسحاق ڈار، انہوں نے رابطہ کیا. باقی لوگوں کا پیغام مجھے ملا ہے، وہ پیغام ہمارے سینیٹروں کو اغوا کرنے کی شکل میں یہ ان کی طرف سے ہوا ہے. تو آپ دباؤ میں واپس آئے؟ دباؤ میں نہیں، میں احتجاجاً آیا ہوں اپنے ان ممبران کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے.